ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس گرفتاری کو؟ اداروں کے خلاف بیان بازی اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے شہباز گل پر، اور ایک اور امپورٹنٹ سوال کہ اس بیان پر پارٹی پالیسی وضع ہونا کتنا ضروری ہے، کہ ان کا ذاتی بیان تھا یا پارٹی ترجمانی تھی؟ یہ ان کا بیان جو ہے یہ ذاتی بیان تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سیاست میں فوج کی مداخلت پہ تنقید کرنا ایک اور چیز ہے، اور فوج کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک اور چیز ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو تاریخی طور پہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب موجود ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کتاب موجود ہے، عمران خان صاحب کی کتاب موجود ہے، اور پاکستان کے بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کے، میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، میں بیانات پہ تو جا ہی نہیں رہا، کہ سیاست میں فوج کی مداخلت پہ تنقید کرنا ایک اور چیز ہے کہ ایک آدمی جب آئین توڑ کے اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیتا ہے، اس پہ تنقید کرنا ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب پاکستان میں فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور آپ ہمیں نیوٹرل رہنے دیں، تو فوج کو پہلے آپ پریشرائز کریں کہ نہیں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں، اور آپ اس وقت جو حکومت ہے اس کو ہٹا کے دوبارہ ہمیں حکومت میں لے کے آئیں۔ جب فوج کہتی ہے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے نیوٹرل ہی رہنا ہے، تو پھر آپ فوج پہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیتے ہیں، ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا کل جو ARY ٹی وی چینل پہ نشر ہوا، وہ میں نے بہت غور سے سنا ہے، اور اس بیان کا ایک حصہ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ میوٹنی پہ اکسا رہے ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی ایک اور چیز ہے، لیکن جب فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو پھر فوج کو کی نیوٹرلٹی پہ بھی تنقید کرنا، تانا زنی کرنا، طنز و تنقید کا نشتر برسانا، اور پھر کہنا کہ جی فوج جو ہے وہ اپنی ہائی کمان کے احکامات تسلیم نہ کرے۔ اب ہائی کمان کے احکامات کیا ہیں کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے؟ تو اس میں میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی، یعنی کہ اگر کوئی پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ سرکاری نوکری میں نہیں ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے اور سیاسی پارٹی میں شامل بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی پارٹی بنا بھی سکتا ہے۔ لیکن شہباز گل صاحب جو کل ہیں وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستانی فوج کے جو رینک اینڈ فائل ہیں وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور وہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہذا اگر ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ہائی کمان جو ہے کوئی ایسا حکم جاری کرتی ہے جو کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ پھر آرٹیکل 19 ہے، آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں آپ کو آزادی اظہار کی آزادی ہے، لیکن اس میں بہت سے اس میں شرائط عائد کی گئی ہیں، اور جو شہباز گل صاحب کا بیان ہے اس میں ایک جو لفظ ہے آرٹیکل 19 میں کہ آپ کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیکورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تحریک انصاف کے ایک بہت اہم رہنما جو ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب خبر ملی کہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا، تو مجھے وہ خود ہی کہنے لگے، میں نے نہیں ان سے بات کی، خود ہی کہنے لگے کہ حامد میر صاحب جب آپ نے پچھلے سال اسد طور پہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے بھی ایک تقریر کی تھی، تو آپ پر تو کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا، آپ کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ پر 9 مہینے پابندی لگی رہی، اور ہم جو ہے اس پابندی کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ جب بھی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن کا اجلاس ہوتا تھا اس میں اپوزیشن جو ہے وہ فواد چودھری سے پوچھتی تھی بتائیں یہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے، تو فواد چودھری صاحب کہتے تھے جی کہ ہمیں نہیں پتا، پھر کبھی کہتے تھے جی بالکل صحیح لگی ہوئی ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اب اگر شہباز گل پہ پابندی لگی ہے یا کسی اور چینل پر پابندی لگتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے
उनसे कहा कि आपने खुद ही कहा कि मेरे पर तो कोई केस ही नहीं था, मैं तो एक सहाफी पे अटैक हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की और मैंने कहा जी कि आप अगर अब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम नाम लेंगे और हम बताएंगे कि कौन लोग जो है वो इस किस्म के काम करवा रहे हैं। तो उल्टा बजाय कि उस सहाफी को, असद तूर को इंसाफ मिलता, उल्टा ये हुआ कि मेरे खिलाफ इसी तरह एक कैंपेन चली और उस सहाफी पे इल्जाम लगा दिया फवाद चौधरी ने बीबीसी पे कि जी ये ड्रामेबाजी कर रहा है। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, कहा गया ये ड्रामेबाजी कर रहा है। अबसार आलम को गोली मारी गई, शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी ये ड्रामेबाजी कर रहा है। तो इनके दौर में जब आजादी इजहार पर पाबंदी लगती थी और हम उस पाबंदी की मुखालफत करते थे तो उस वक्त हम सिर्फ ये कहते थे कि मीडिया की जो आजादी है उसका तहफ्फुज होना चाहिए, लेकिन ये हमें कहते थे आप गद्दार हैं। अब ये खुद जो है ये पाकिस्तानी फौज जो है उसके रैग एंड फाइल में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको आजादी इजहार के नाम पे डिफेंड तो नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि आइन का कौन सा आर्टिकल जिसके तहत मैं ये कहूं कि शहबाज गिल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, और शहबाज गिल ने वही बात की है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो करती थी, और शहबाज गिल ने वही बात की है जो नवाज शरीफ करते थे, और शहबाज गिल ने वही बात की है जो किसी जमाने में इमरान खान साहब भी करते थे। देखिए, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ लोगों के नाम ले लेके कहते थे कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें। ये पार्टी जो है जिसके रहनुमा शहबाज गिल साहब है, ये कहती है कि आपने सियासत में मुदाखलत बंद क्यों की है, आप मुदाखलत दोबारा शुरू करें। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और इसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि इस वक्त कौमी असम्बली के एक रुकन है अली वजीर साहब जो है उनका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है, उनकी सुप्रीम कोर्ट जमानत ले चुकी है, उनकी सिंध हाई कोर्ट जमानत ले चुकी है। तो चले हम एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि अली वजीर साहब ने जो तकरीर की थी वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जमानत ले ली है ना सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की ली हुई है, सिंध हाई कोर्ट ने जमानत इस साल ली हुई है, आप उनको नहीं छोड़ रहे। तो ये फिर एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर अली वजीर जो है उस पर पाकिस्तान के कानून का इतलाक हो सकता है तो शहबाज गिल पे क्यों नहीं हो सकता। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जब खुद हुकूमत में थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि चैनल 24 जो है उसको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा बंद करवाया उन्होंने, और बाकायदा प्रेशराइज करके बंद करवाया, और यही इल्जाम लगाया कि जी ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हालांकि वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे थे बल्कि वो हुकूमत पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे। तो हुकूमत पाकिस्तान के पे तनकीद के इल्जाम में शहबाज गिल साहब के दौरे हुकूमत में लोग जो है उनको उन पर पाबंदी लगती थी, चैनल्स बंद कर दिए जाते थे। तो अब उन्होंने जो बात की है पाकिस्तानी फौज के जो जवान और अफसरान हैं उनको भड़काने की कोशिश की है अपनी क़यादत के खिलाफ, तो ये अब कल किसी अदालत में जब उनको पेश किया जाएगा तो उनको वहां पे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। हामिद मीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं अभी चैनल्स की, तो जियो ने भी बड़ा सख्त वक्त देखा पिछले दौरे हुकूमत में, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया है जियो के खिलाफ।